السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علیم حکیم۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورۃ الحجرات کا سلسلہ چل رہا تھا، اور میں آج آپ کے سامنے ایک بہت بڑے لمبے عرصے کے بعد حاضر ہوا ہوں، اور اس سورۃ الحجرات کی آخری 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پورے سورہ کی تفسیر تو مکمل ہو چکی ہے، بس ایک آخر کی 3 آیات بچی ہے۔ شروع میں بات آئی تھی کہ اس پورے سورے میں، خاص کر شروعات سے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے نہ بڑھنے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا طریقہ کہ کس طرح سے ان کے سامنے ہم آداب سے پیش آئیں، کس طرح سے ان کے سامنے بات کریں، پھر اس کے بعد معاشرے کی ان برائیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا جو برائیاں اگر کسی معاشرے میں پائی جاتی ہے تو وہ معاشرہ تباہ برباد ہوتا ہے۔ ایسی برائیاں جو ایک اسلامی معاشرے کو تباہ کرتی ہے، برباد کرتی ہے، اور اس کی اتحاد کو، آپسی بھائی چارگی کو پارا پارا کرتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اور مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تلقین کی گئی تھی۔ اگر تم ایک اچھا صالح معاشرہ وجود میں لانا چاہتے ہو، اگر تم دین کا غلبہ چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اپنے معاشرے سے ان برائیوں کو ختم کرنا ہوگا، اور اس سے بچنے کی مسلمانوں کو تاکید کی گئی تھی۔ پچھلی آیات میں جو عرابیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہا گیا تھا تم حقیقت میں ایمان نہیں لائے ہو، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، اور ان سے کہا گیا تھا جب ایمان دلوں میں داخل ہوتا ہے اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بڑا بخشش کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آج جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اسی کے لگتے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر سب سے پہلے ترجمہ پیش کرتا ہوں میں آپ کو۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو، اللہ ہر چیز سے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ یہاں پر لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی، تمام انسانوں کی، اس کے ہر چیز سے واقف ہے۔ اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے زبان میں کیا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اللہ ہر چھوٹی بڑی چیز سے واقف ہے۔ ہمیں زبان سے اس کے اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم زبان سے اظہار کریں یا نہ کریں، اور ہم زبان سے ایک بات کہیں اور دل میں ایک بات رکھیں، تو اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اس کو کسی محتاجیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، جیسا کہ پچھلی آیت میں بات آئی تھی، یہ بنو اسد اور بنو خزیمہ کے منافقین تھے، جنہوں نے قحط سالی میں محض صدقات کی وصولی کے لیے یا قتل ہونے اور قیدی بننے کے اندیشے کے پیش نظر زبان سے اسلام کا اظہار تو کر دیا تھا، مگر ان کے دل اور ایمان اعتقاد سے ہی اور خلوص نیت سے خالی تھے۔ یہ فتح القدیر کی میں نے بات آپ کے سامنے پیش کی، مگر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے وہ عرابی لوگ مراد ہیں، وہ بدو مراد ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور ایمان ابھی ان کے اندر پوری طرح داخل نہیں ہوا تھا، ایمان مضبوط نہیں ہوا تھا، ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، لیکن دعویٰ انہوں نے بہت بڑا کیا تھا، اپنی حیثیت سے، اپنی اصلیت سے بڑھ کر کیا تھا۔ ان کو آداب سکھائے گئے کہ تم پہلے ابھی ایمان لائے ہو، تمہارا اتنا بڑا دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے، آہستہ آہستہ ترقی کے بعد تم ایمان کے مرتبے پر پہنچ جاؤ گے۔ یہ 2 اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہاں پر بھی انہی کو
مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہو. اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے, اللہ کے سامنے اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے جو آیت تلاوت کی گئی, یمنون علیک ان اسلموا, اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں. آپ کہہ دیجئے اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو, بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی, اور اگر تم راست گو ہو, اگر تم سچے ہو. یہاں پر وہی عربی مراد ہے. وہ کہہ دیتے دیکھو ہم مسلمان ہو گئے, ہماری وجہ سے آپ کی مدد ہوگی, آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا. گویا کہ بڑی بڑی باتیں کر کے احسان جتاتے تھے, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. اللہ نے ان سے کہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ جو ایمان لائے ہو تو کچھ اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہو, نبی پر احسان نہیں کر رہے ہو, بلکہ اللہ کا فضل ہے, اس کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اسلام اور ایمان جیسی دولت بخشی. اسلام اور ایمان جیسی دولت کا بخشنا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. یہ وہی چیزیں یہاں پر کہی گئی, اور ان سے کہا گیا اپنے ایمان کا, اسلام لانے کا اللہ پر احسان مت جتلاؤ, اس لیے اگر تم اخلاص سے مسلمان ہوئے ہو تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا نہ کہ اللہ کو. اس لیے اللہ تم پر احسان ہے, اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں اسلام کی توفیق دی, اور اسلام کا لانا یہ تم پر اللہ کا احسان ہے. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیجیے, آج کل بھی لوگوں کا فیشن ہو گیا ہے کہ کوئی کارہ خیر کر لیا, کسی غریب کی مدد کر لی, زکوٰۃ ادا کر دیا, صدقہ ادا کر دیا, کسی دینی ادارے کی خدمت کے طور پر کچھ پیسے دے دیے, کسی کچھ ہیلپ کر دی. لوگوں کو احسان جتلانے کا بہت بڑا شوق ہے آج کل, کہ اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنے کا, احسان جتلانے کا بہت بڑا شوق ہے. ان کو صاف طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تم ان پر کچھ احسان نہیں کر رہے ہو, بلکہ اللہ کا تم پر احسان کہ اللہ تم سے کام لے رہا ہے, تمہارے ذریعے سے کام ہو رہا ہے. تمہارا کوئی کمال اس میں نہیں ہے, اس میں اللہ کا فضل ہے. تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اگر تم اللہ کا شکر ادا کریں گے, اللہ تمہارے نعمتوں میں اضافہ کرے گا. خدا ناخواستہ ناکفری کرو گے, ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بھی بہت بڑا سخت ہے. احسان مت جتلاؤ, اور اپنے آپ سے کچھ کام ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرو, اس کو اللہ کا فضل سمجھو, اس کو اللہ کا احسان سمجھو. یہ احسان جتلانے کا موقع نہیں ہے. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں آگے, ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. یقین مانو کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھ رہا ہے. اگر تم زبان سے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو ایمان میں کتنے سچے ہو, اس دعوے میں کتنے جھوٹے ہو, کتنے سچے ہو, اس چیز سے اللہ خوب واقف ہے. زبان سے ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہو, مگر اپنے اندر اسلام کو پوری طور پر داخل نہیں کیا ہے, اسلام کو پوری طور پر نہیں اپنایا ہے. زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو, مگر کام کچھ اور کر رہے ہو. نمازیں تو پڑھ رہے ہو, پھر جا کر کچھ اور کام کر رہے ہو. میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے, اس کو عمل و جوہرے سے پیش کرنا, صدق کے دل سے اس کو ماننا, یہی اکمل ایمان کی نشانی ہے. اور اس کی طرف دوسروں کو دعوت دینا یہ سچے ایمان والے کی نشانی ہے, اور یہ امت محمدیہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ کے فضل سے سورۃ الحجرات ختم ہوئی. اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا